لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، موضوع سخن رہا انسان اور ایمان، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ایمان کا انسان سے تعلق ویسے ہی ہے جیسے جسم کا روح سے تعلق ہوتا ہے۔ انسان کی اصل طاقت اور انرجی کا نام ہے ایمان، اور جتنا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے انسان اپنی منزلوں کو پاتا چلا جاتا ہے۔ انسان کمال تک اسی وقت پہنچتا ہے جب انسان ایمان کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے۔ ایمان بمعنی کامل ہر وہ چیز جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بصورت ایمان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، ہر وہ چیز جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس پر ایمان لانا، ایمان رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی طاقت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان وصایا اور ان نصیحتوں اور ان سفارشات کی طرف بھی توجہ کریں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں سے بات کرے اور اپنے سفارشات کو ان کے سامنے پیش کرے۔ یہ صرف وصایا اور سفارشات نہیں ہیں بلکہ باپ کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے، زندگی کا خلاصہ، اور یہ سنت اولیاء ہے، سنت انبیاء ہے کہ ہر باپ نے اپنے بچوں سے بات کی ہے اور ان کو سفارشیں کی ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بلا کر بلایا، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد نصیحتیں کی، وصیتیں کی، اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
دیکھو مسلمان بن کر زندہ رہنا آسان ہے، مسلمان بن کر مرنا دشوار ہے، مرنا تو اسلام پر مرنا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں سے سفارش کی ہے، گزارشیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، تاکہ انسان ان وصیتوں کے سائے میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آخری زندگی کے لمحات میں وصیتیں کی، سفارشات کی ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت جو مشہور ہے، ایک میراث جو مشہور ہے، وہ حدیث ثقلین کے طور پر ہمارے درمیان ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بنی عبد المطلب کو جمع کیا، ان کے نوجوانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے وصیت بڑی خوبصورت وصیت ہے جو مجھے یاد آ گئی، آپ کے سامنے میں شیئر کر دوں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بنی اسد کے، بنی عبد المطلب کے تمام نوجوانوں کو اور قبیلے والوں کو جمع کر کے آپ فرماتے ہیں انسان مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے ہر ایک تک نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ سب کو خوش رکھ سکتا ہے، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے سے انسان سب تک پہنچ سکتا ہے اور سب کو خوش کر سکتا ہے۔ مال محدود ہے لیکن اخلاق لامحدود ہے۔ انسان ایک مسکراہٹ کے ذریعے سے انسان ہر ایک انسان تک پہنچ سکتا ہے اور سب کو خوش رکھ سکتا ہے۔ تو یہ وصیتیں، یہ سفارشیں وہ ہیں جو انسان کو طاقت عطا کرتی ہیں، قوت عطا کرتی ہیں۔ نہ تنہا انبیاء نے اپنے بچوں کو اور لیڈرز نے اپنی امت کو وصیتیں کی ہیں۔ جب میں حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں ہم نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں اس حدیث میں ہمیں چھپی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آج کی مجلس کا تحفہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے پیغمبر اسلام کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے ان سفارشات اور ان وصیتوں پر عمل کر سکیں۔ عمل کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب تک ہم نے 3 موضوعات پر تقریباً گفتگو کرنے کی کوشش کی، ایک اعتدال اور عدالت، اور دوسرے احسان، اور تیسرے ہماری اپنی پرسنل لائف میں، پرسنل زندگی میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، کہ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع، پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھے 9 چیزوں کی وصیتیں کی ہیں، 9 چیزوں کی سفارشات میری خدمت میں پیش کی۔ وہ 9 چیزیں پیغمبر اسلام نے بطور امانت امت کے حوالے کیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 9 چیزیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وصیتیں کی ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تربیت کی ہے، مجھے ادب سکھایا ہے۔ ادبنی ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اخلاق بتائے ہیں، ادب سکھایا ہے تاکہ میں امت کو وہ پیغام پہنچا دوں۔ ہم نے وحی کو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے لیا ہے، وحی جو پہنچی ہے ہمیں پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ملی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے 9 چیزوں کی سفارش کی۔ یا رسول اللہ وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے 3 چیزیں وہ ہیں جو اعتدال اور بیلنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ صاف طور پیغمبر اسلام نے فرمایا اوصانی ربی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، پروردگار عالم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں اخلاص کو اپناؤں، سنسیئرٹی کو اپناؤں۔ کہاں کہاں سنسیئرٹی ضروری ہے؟ سنسیئرٹی کا مطلب صرف لوگوں کے درمیان نہیں، سنسیئرٹی کا مطلب صرف تنہائی میں نہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سنسیئرٹی کو بیلنس میں رکھو، فی السر والعلانیہ، چاہے تم لوگوں کے درمیان رہو تب بھی تمہیں سنسیئر ہونا ہے، چاہے تم تنہائی میں رہو، اکیلے رہو تب بھی سنسیئر ہونا ہے۔ یہ دنیا والے ہیں جہاں پر اندر اور باہر کی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حضور میں جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ اندر ہے۔ وہاں پردے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، دیوار کا تصور نہیں ہوتا، وہ دیکھنے والا ہے
اور وہ جاننے والا ہے، وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ انسان کو سنسیئر ہونا چاہیے جو بھی کام کرے۔ جب یہ تصور انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے، چاہے اللہ دیکھے یا نہ دیکھے، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، تعریف کریں یا نہ کریں، پریس کریں یا نہ کریں، نام لے کر میرا صلوات پڑھیں یا نہ پڑھیں، لسٹ میں میرا نام آئے یا نہ آئے، میں کام کرتا چلا جاؤں اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ جس پیکیج میں انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے، اس پیکیج کا نام ہے اخلاص اور سنسیئرٹی، جو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اور اکثر موقع پر ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی کام زمین پر رہ جاتا ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، انسان دیکھتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھے تو کرے، نہ دیکھے تو نہ کرے۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سنسیئرٹی کو اپناؤ، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ تو یہ سنسیئرٹی کے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ اور جو دوسری حدیث کا دوسرا فقرہ ہے جس میں بھی عدالت کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ وہ بالعدل فی السراء والضراء، انسان عدالت کو، انصاف کو، جسٹس کو اپنائے، چاہے انسان خوشیوں میں ہو یا غم میں ہو۔ کہ ایسا نہ ہو کہ انسان خوشیوں میں عدالت کا خیال کرے، انصاف کا خیال کرے، جب انسان غم میں ہو، پریشانیوں میں ہو، تو انسان عدالت کو ہاتھ سے جانے دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انصاف، ہر حال میں انصاف کو، مومن کو منصف ہونا چاہیے، جسٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ خوشی اس کے درمیان میں ہو اس کی زندگی میں، یا غم ہو، انسان پریشانیوں میں ہو یا انسان راحتی میں ہو، ہر دو موقع پر انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ جسٹس ہر لمحے پر ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان خوشی میں انصاف کرے اور کہے، تھوڑا غم آ جائے تو انسان کہے کہ نہیں، میں اب اپنے بارے میں سوچتا ہوں یا اپنی مصلحت کے بارے میں سوچتا ہوں، انصاف کو ہاتھ سے جانے دے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہر حال میں منصف ہو، ہر حال میں جسٹس کو رعایت کرے، تاکہ مومن کمال تک پہنچ سکے۔ جو تیسرا جملہ جو اس میں بھی اعتدال کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ وہ بالقصد، کہ پروردگار عالم نے مجھے سفارش کی ہے کہ میں میانہ روی کو اختیار کروں، اعتدال کو اختیار کروں، ماڈریشن کو اختیار کروں، فی الفقر والغنی، چاہے میرے پاس پیسہ ہو، چاہے میرے پاس پیسہ نہ ہو، چاہے میرے پاس فقیری ہو یا امیری ہو، ہر دو حالت میں انسان کو قناعت اپنانا ضروری ہے۔ قناعت کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ کو۔ انسان اپنے بارے میں سوچے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنی ایبیلٹی ہے، جتنی فیسلٹیز ہیں، انسان اسی کے دائرے میں زندگی گزارے۔ مال آ گیا اڑا دوں، مال نہیں ہے تو پھر قرضدار بن جائے انسان۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نہیں، اپنے اسٹیٹس کو، اپنی زندگی کا خیال کرو، فقر میں بھی، غنا میں بھی تمہیں قانع ہونا چاہیے، تمہیں کنٹینٹمنٹ کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ یہ قناعت اور یہ کنٹینٹمنٹ تمہیں ذلت سے بچا لیتی ہے، تمہیں ہیومیلیشن سے بچا لیتی ہے۔ کیوں؟ انسان کی فقیری میں انسان اگر زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرے ذلیل ہو جائے گا، امیری میں پیسہ اڑا دے، پیسہ ختم ہو جائے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہر مومن کو ہر بات کی اجازت دی ہے، لیکن ذلیل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ مومن کو کبھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو ذلت کی طرف لے جائے، اپنے آپ خیال کرے، فقر میں بھی، غنا میں بھی انسان کنٹینمنٹ کو اختیار کرے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قناعت فقیر کو بھی زیب دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور امیر کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ فقیر کا عیب قناعت میں ظاہر نہیں ہوتا، امیر کو ذلت سے یہ قناعت بچا لیتی ہے۔ دونوں کو یہ قناعت محفوظ رکھتی ہے، دونوں کو بچا کے رکھتی ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا، القناعت مال لا ينفد، قناعت یا کنٹینٹمنٹ وہ کیپٹل ہے، وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔
اس سے انسان بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اپنی خواہشات کو اس سے تھوڑا دور رکھے اور اپنی پلاننگ، اپنی تدبیر اور اپنی کمائی، اپنے خرچ کا ایک پلان بنائے تو انسان کی زندگی خوبصورت گزر سکتی ہے. میں زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو. مولا کائنات کسی گلی سے گزر رہے تھے تو قصاب نے، جو گوشت بیچتا ہے، اس نے پکار کر کہا اے علی، گوشت اچھا ہے، لے جائیے. ہم لوگوں کو سبق دینے کے لیے، درس دینے کے لیے مولا کائنات کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے. گوشت اچھا ہے، لے جائیے. مولا کائنات نے فرمایا ابھی نہیں، کبھی اور، کل پرسوں. تو سمجھ گیا وہ بیچنے والا قصاب، سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے جیب میں ابھی پیسہ نہ ہو. تو اس نے مسکرا کر کہا اے علی، قرض مل جائے گا، قرض مل جائے گا، لے جائیے. جو مولا کائنات کا جملہ ہے نا میرے عزیزوں، ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے. واقعاً بڑا خوبصورت جملہ. مولا کائنات مسکرا کر فرماتے ہیں جب تو قرض دے کر صبر کر سکتا ہے تو کیا علی نہ کھا کر صبر نہیں کر سکتا؟ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ جب تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو قرض دے کر صبر کر سکتا ہے تو علی کیا نہ کھا کر صبر نہیں کر سکتا؟ ایک لمحے کا صبر، چند منٹ کا صبر، چند گھنٹوں کا صبر انسان کی عزت کو، انسان کے وقار کو، انسان کے رسپیکٹ کو بچا لیتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جوشم علی آبادی نے کہا تھا ہوں خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی. مارکیٹ میں جانا تو کیا خریدنا ہے سوچ کر لسٹ بنا کر جانا، اور وہاں جا کر نہ سوچو، نہ ڈھونڈو کہ مجھے کیا خریدنا ہے. ضروریات کی طرف توجہ کرو گے تو خواہشات بھی پوری ہوں گی. خواہشات کی طرف توجہ کرو گے ضروریات بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ لسٹ جو ضروری چیزوں کی طرف جاؤ گے تو خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی. خواہشات کی طرف بھاگو گے تو ضروریات بھی انسان کو نصیب نہیں ہوگی. جا کر ڈھونڈو گے کیا خریدنا ہے تو پریشان ہو جاؤ گے. کیا خریدنا ہے سوچ کر جاؤ تو سہولتیں فراہم ہوں گی. جوشم علی آبادی کہتے ہیں، شاعر، اردو شاعر، ہو خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی. اگر خواہشات کم ہو، محدود ہو، لمیٹیڈ ہو تو تکلیف نہیں ہوتی. اور ماں ہو کم تو زر کی تمنا نہیں ہوتی. مومن پر مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی. قانے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. مومن دنیا کے انڈر میں نہیں آتا، دنیا مومن کے انڈر میں آتی ہے. دنیا کو مومن چلاتا ہے، دنیا مومن کو نہیں چلاتی. مومن اگر پلان بنائے تو دنیا کو چلا سکتا ہے، اگر پلان نہ ہو وہ دنیا کے اندر میں چلا جائے گا. ہو خواہشیں محدود تو ایذا نہیں ہوتی. ارمان ہو کم تو زر کی تمنا نہیں ہوتی. مومن پر مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی. قانے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. سلطان بھی گر خواہش میں ڈوب جاتا ہے تو گدھا بن جاتا ہے. اگر بادشاہ بھی خواہشات میں ڈوب جائے تو گدھا بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے. اگر فقیر بھی خواہشات کو ختم کر دے تو بادشاہ بن جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سب مل کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد. حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مہمان بنے حضرت سلمان فارسی کے. سلمان فارسی عارف زاہد مہمان بلائے حضرت ابو ذر کو. تو گھر پہ پہنچے حضرت ابو ذر، دسترخوان لگایا. دسترخوان پر سوکھی روٹی اور پیاز رکھ دیا، نمک اور پیاز، یہی تو حالت تھی اس زمانے میں. تو ابو ذر بیٹھے دسترخوان پر، اور بیٹھنے کے بعد حضرت ابو ذر نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اس روٹی کے ساتھ، اس پیاز کے ساتھ، اس نمک کے ساتھ اگر دودھ بھی ہوتا دسترخوان پر تو اچھا ہوتا. روٹی، پیاز، نمک کے ساتھ کیا ہوتا؟ اگر دودھ بھی ہوتا تو اچھا ہوتا. جب ظاہر سی بات ہے مہمان ہے اور بلایا، دوستی بھی ہے، مہمان بھی ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو. باہر گئے بازار میں اور دودھ لے آئے اور دسترخوان پہ رکھا. ابو ذر نے کھایا، روٹی بھی کھائی، دودھ بھی پیا، پیاز بھی کھایا، مار بھی کھایا، نمک بھی کھایا. جب کھانا ختم ہوا تو ابو ذر نے سلمان فارسی سے کہا مزہ آ گیا. آج دسترخوان پر
مزہ آ گیا۔ تو سلمان فارسی نے کہا اگر خواہش کا اظہار نہ ہوتا تو میرے گھر کا لوٹا کبھی گروی پہ نہ جاتا۔ تمہیں مزہ آ گیا لیکن تم نے خواہش کا اظہار کیا، تو میں نے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے جو گھر کا لوٹا تھا نا اس کو گروی رکھا تاکہ تمہارے لیے دودھ لا سکوں۔ وہ خواہش نہ ہوتی اور میرا لوٹا بھی گروی پہ نہ جاتا۔ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کبھی کبھار ہو سکتا ہے خواہشیں انسان کو تکلیف دیں، اگر انسان ضروریات کی طرف توجہ کرے گا خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ وَبِالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، انبیاء علیہ السلام کی زندگی، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں رول ماڈل ہمارے لیے اس لیے جب مصیبتوں کا وقت تھا، مشکلات کا وقت تھا، آپ نے زندگی گزار کے بتایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ایسا نہیں کہ پیسہ ہو تو میں کنجوسی کی طرف جاؤں، فقر کی طرف جاؤں، نہیں، اہل بیت اور انبیاء نے جب سہولتیں تھیں تب بھی آپ نے زندگی گزار کے بتایا کہ دیکھو تم اس طرح زندگی گزار سکتے ہو۔ قناعت وہ صفت ہے، اپنا لوگے دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یہ 3 حدیثوں کے فقرے پیغمبر اسلام نے اعتدال کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، بیلنس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد کے جو 3 جملے ہیں میرے اصل آج مجلس کا عنوان ہے، یہاں سے میں اپنی مجلس شروع کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے نا یہاں سے مجلس شروع کرنے کی؟ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تو پیغمبر اسلام دوسرے 3 جملے میں ارشاد فرماتے ہیں جو واقعاً انسان کے احسان والی زندگی، ایک عدالت سے جو بڑی زندگی ہے، احسان والی زندگی ہے۔ اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، احسان والی زندگی کے دائرے میں انسان کو آنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے رسول، کیا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سفارش کی ہے ان عافو عمن ظلمنی وَنْ أَعْطَى أَمَّنْ حَرَمَنِي وَنْ أَصِلَ أَمَّنْ قَطَعَنِي۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی سفارش مجھے کی ہے جو اس میں احسان کی خوشبو آتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ میں اس کو معاف کروں جس نے مجھے ستایا ہے، میں اس کو عطا کروں جس نے مجھے روکا ہے، میں اس سے جا کر ملوں جو مجھ سے دور بھاگ۔ ایک کمیونٹی بلڈ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، ان عافو عمن ظلمنی، ایک معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ دنیا میں جب رہتے ہو تو خطائیں ہیں، مسٹیکس ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے خطا نہیں ہوگی، میں خطا کروں گا نہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب دنیا ہے، 4 لوگ ہیں، 4 کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ گھر ہے، گھر میں 4 بچے ہیں اور ماں باپ ہیں، زندگی انسان گزارتا ہے، کسی کے جملے سے، کسی کے ایکشن سے، کسی کے چلنے سے، کسی کے اٹھنے بیٹھنے سے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے یا وہ تکلیف دے سکتا ہے، تو اس سارے مسائل کا حل یہ کہ تم انتقام کا مت سوچو، معاف کرنے کا سوچو۔ اس لیے کہ انتقام میں نیند نہیں آتی ہے، معافی میں سکون مل جاتا ہے۔ جو لوگ ریونج لینا چاہتے ہیں وہ پلاننگ میں اپنی نیند گوا بیٹھتے ہیں، وہ پلاننگ میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گوا بیٹھتے ہیں۔ اگر معاف کر دو تو تمہارے دل کو سکون مل جاتا ہے، تمہارے دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ وہ لوگ چین کی زندگی گزارتے ہیں جو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی بزرگ عالم دین کا کہ میں نے یوں اپنی زندگی کو آسان کر لیا۔ جملہ لے جائیے آج کی مجلس سے کہ میں یوں اپنی زندگی کو میں نے آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں آپ کو کمزوری نہیں سکھا رہا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیوں زندگی انسان اپنی آسان کر لے سکتا ہے، کسی سے معافی مانگ لے اور کسی کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ معاف کرنے میں وہ طاقت ہے کہ جو انسان ریونج میں بھی نہیں پائی جاتی۔ معاف کرنے میں وہ قدرت ہے کہ انسان دوسری کسی بھی چیز میں وہ قدرت نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی جنگ کون سی ہے؟ یا اللہ، پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی جنگ کون سی ہے؟ بدر، احد، خندق، خیبر۔ دیکھیں قرآن مجید کو ٹٹولیں، قرآن مجید کی آیتوں کو۔ قرآن مجید سب سے بڑی اور کامیاب فتح کس چیز کو کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فتح مکہ کو
پروردگار کہتا ہے فتح مبینہ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے پیغمبر اسلام کو نصیب ہوئی۔ کئی جنگیں ہیں، 80 سے زیادہ جنگیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہوئی ہیں، ان میں سے زیادہ تر جنگیں صرف آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کیا ہے، لیکن سب سے جنگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فتح مبین ہے، بدر کا ذکر ہے قرآن میں، احد کا ذکر ہے، خیبر و خندق کا ذکر قرآن مجید میں، احزاب جنگ احزاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، خندق کا ذکر ہے، لیکن فتح مکہ کو کہتا ہے فتح مبین، بہترین کامیابی ہے۔ اس جنگ میں، اس کامیابی میں ایک قطرہ خون کا نہیں بہا ہے۔ آج ہم دنیا انسانیت کو بتا سکتے ہیں ایک قطرہ خون کا اس فتح مکہ میں نہیں بہایا نہیں گیا۔ پیغمبر اسلام کی حکمت عملی رہی، پلاننگ رہی، کس طرح مکے میں جانا ہے۔ اس فتح کے مقدمے میں پیغمبر اسلام نے صلح کو رکھا تاکہ ان کے دلوں پر قبضہ جمایا جا سکے، پیس کو رکھا، صلح حدیبیہ پیس ٹریٹی کر لی، اور اس کے بعد فتح نصیب ہوئی ہے۔ ایک قطرہ خون کا نہیں بہا۔ جب پیغمبر اسلام مکے میں داخل ہوئے، پیغمبر اسلام کے روب، دبدبے، پلاننگ کے آگے سارے کفار نے ہتھیار ڈال دیے، سارے کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کی فوج زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ موجود تھا، مسلمانوں کے پاس لڑنے والے موجود تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے جنگ نہیں کی، مارنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا انسانیت کو بتا دو، دین مبین اسلام میں انتقام کا دن کا تصور ہی نہیں ہے، ریونج ڈے ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ موقع تھا کہ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کو حکم دے سکتے تھے، جاؤ مارو، انہوں نے بدر میں ہمیں مارا، انہوں نے احد میں ہمیں مارا، اچھے اچھے لوگوں کو شہید کیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اور پیغمبر اسلام کے کتنے صحابہ شہید ہو گئے جنگ بدر و احد و خیبر و خندق میں، کتنی تکلیفیں انہوں دی۔ پیغمبر اسلام کو وطن سے نکالا، شہر سے نکالا، رشتہ داروں کو مارا، پتھر برسائے، خون برسایا، دانتوں کو شہید کیا، کیا کیا نہیں کیا تھا۔ اگر ریونج لے بھی لیتے تو دنیا والے کو بھی اعتراض نہ کرتے، لیکن یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آج ریونج کا دن نہیں ہے۔ ایک نے کہا وہاں پر بھی، یا رسول اللہ تلوار اس نے نکالی، ہم مار دیں گے، ہم کاٹ دیں گے، ہم قتل کر دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا رک جاؤ، ہماری اجازت کے بغیر نہ تم مار سکتے، نہ کاٹ سکتے، نہ قتل کر سکتے۔ یہ رہبر کی عزت ہونا چاہیے، ہماری اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے قریب مولا کائنات کو بلایا کہ اے علی جاؤ اعلان کر دو، آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے، آج عفو کا دن ہے۔ اس رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ بتایا کفار قریش بھی آسان نہیں، بڑے ہی مائنڈ والے لوگ تھے۔ ان میں بھی جب پیغمبر اسلام آئے بڑے ہی دبدبے کے ساتھ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، تو کفار قریش پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا مجھ سے کیا انتظار کر رہے ہو، میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ کفار سے پیغمبر اسلام نے کہا بتاؤ میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ پتہ ہے کیا جواب دیا انہوں نے؟ وہی کرو یا رسول اللہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جواب دیکھیے گا، یہ کفار کا جواب ہے، وہی کرو جیسے حضرت یوسف نے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ریونج نہیں لیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ حضرت یوسف نے معاف کر دیا تھا، اور کتنی تکلیفیں یوسف کو پہنچائیں۔ جب حضرت یوسف سے یعقوب کی ملاقات ہوئی، معافی چاہتا ہوں بات سے بات کھینچتی جا رہی ہے، جب یعقوب کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف سے یا حضرت یعقوب نے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا کیا؟ یا پوچھا جاتا نا ملاقات ہوئی، بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پتہ ہے حضرت یوسف کا جواب کیا تھا؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے انبیاء ہیں، سلام ہو ان پر۔ حضرت یوسف نے کہا بابا یہ نہ پوچھئے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ پوچھئے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، میرے اللہ نے کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے بازار میں بیچ دیا، میرے اللہ نے مجھے کنگ بنا دیا۔ یہ نہ پوچھو کہ بھائیوں نے کیا کیا، بلکہ یہ پوچھو کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تنہائی سے نکال کر ایک مقام تک پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کفار قریش نے کہا یا رسول اللہ آپ یوسف کے بھائی ہیں، آپ جیسے یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا آپ ہمیں معاف کر دیں، انڈائریکٹلی یہی کہنا چاہ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں میں وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے کیا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔
اور مولا کائنات سے کہا پیغمبر اسلام نے جاؤ اعلان کر دو آج معافی کا دن ہے، ریونج ڈے نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اسلام میں یوم المنتقمہ نہیں ہے، یوم المرحمہ ہے، ریونج کا دن نہیں ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ آپ نے مولا علی سے کیوں کہا کہ وہ اعلان کر دیں آج معافی کا دن ہے؟ اس لیے کہ ہر جنگ کو کامیابی تک پہنچانے والے مولا علی ہیں، شجاع ہیں، دلیر ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں کامیابی کی منزل تک پہنچانے والے مولا کائنات ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ، دوسرے اصحاب کے ساتھ۔ آپ نے علی سے کیوں کہا کہ وہ اعلان کر دیں؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دیں گے تمہیں نہیں معلوم معاف کرنے کا اختیار اسی کو ہو سکتا ہے جو انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی محمد وآل محمد صلی معاف کرنے کا اختیار اور چوائس اسی کو ہوتی ہے جو انتقام لینے پر رکھتا ہے۔ کمزور نے معاف کیا تو کیا کیا، اگر طاقتور معاف کرے تب پتہ چلے کہ معافی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ شجاع انسان، دلیر انسان نے اعلان کیا آج یوم المرحمہ ہے، یوم المعافی ہے، فرگیونیس کا دن ہے آج۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کروایا، جو ہی معافی ملی، اور کی جگہ میرا عزیزو، جو ہی معافی ملی جوخ در جوخ گروپس میں لوگ آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ جنگ بدر کے بعد ایسا نتیجہ نہیں دیکھا، جنگ احد کے بعد ایسا نتیجہ نہیں دیکھا، خیبر کے بعد ایسا نتیجہ نہیں دیکھا، خندق کے بعد ایسا نتیجہ نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلتا ہے معاف کرنے میں وہ قدرت ہے کہ کفار بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، مشرک بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ سورہ نصر انہی دنوں میں بعض علماء کرام کہتے ہیں نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی طرف سے کامیابی ہو، آئے مسلمان، کامیاب ہوئے مسلمان، پیغمبر اسلام کامیاب ہوئے، محنت کی، تلاش کی، لیکن جیت دینے والا، کامیابی دینے والا اللہ ہے، حالات کو بدلنے والا اللہ، سچویشنز کو بدلنے والا اللہ۔ اذا جاء النصر اللہ، اللہ کی نصرت آتی ہے، مدد آتی ہے، کامیابی میں جب تم دیکھو گے لوگ چوک در چوک دین مبین اسلام میں داخل ہوں گے، گروپس میں داخل ہوں گے، فیملیز آ جائیں گے، قبیلے آئیں گے اور دین میں داخل ہو جائیں گے۔ جیت مل جائے تو غرور نہ کرنا، جیت مل جائے تکبر نہ آ جائے، ہمیشہ جہاں کامیابی وہ آدمی سر اٹھا کر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اول تو نصرت اللہ کی طرف سے، فسبح بحمد ربک، اب اللہ کی تسبیح کرو، اب سر جھکاؤ، سجدہ کرو، ذکر کرو، اس لیے کہ یہ کامیابی تمہیں سر اٹھانے پر مجبور نہ کرے، یہ کامیابی تمہیں سر جھکانے کی طرف لے آئے۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اور ساری قوم، سارا قبیلہ، سارا شہر مسلمان ہو گیا، ایک قطرہ خون کا نہ بہا۔ ان عافوا عمن ظلمنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا، مجھے سکھایا ہے، سفارش کی ہے کہ میں اس کو معاف کروں جو میرے آگے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، مجھے اسے معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے کہ معافی میں وہ قدرت موجود ہے۔ معاف کر کے دیکھو، پتہ چلے گا معافی میں لذت کیا ہے، ٹیسٹ کیا ہے۔ ایک کو معاف کر کے دیکھو، زندگی میں ایک کو معاف کر کے دیکھو، جو ٹیسٹ اس میں ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ انتقام پھر انتقام لے آتا ہے، انتقام، ریونج کے بعد پھر ریونج، ریونج کے بعد یہی ریونج۔ یہ تو جاہلیت عرب میں تھا، پیغمبر اسلام نے ہنر سکھایا ان کو۔ دیکھو بدلہ لینے سے بات ختم نہیں ہوتی، معاف کرنے سے بات ختم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسرے جو جملات ہیں، ان آتا من حرانی، اس نے انویٹیشن کارڈ مجھے نہیں بھیجا، میں کیوں بھیجوں؟ اس نے مجھے بلایا نہیں اپنے گھر، میں کیوں بلاؤں؟ اس نے مجھے عطا نہیں کیا جب میں مجبور تھا، تو میں کیوں عطا کروں؟ وہ میرے گھر نہیں آیا تو میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ یا میں بات کو اور ایکسپینڈ کر دوں، اس نے سلام نہیں کیا تو میں سلام نہیں کروں گا۔ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے بچے کی شادی میں مجھے نہیں بلایا، میں اپنے بچے کی شادی میں اسے نہیں بلاؤں گا۔ یہی تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار تاجرانہ
اخلاق ہوتا ہے، تاجرانہ تصور ہوتا ہے، بزنس والا تصور ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں نہیں، اس نے تمہیں معاف کیا ہو یا نہ کیا ہو تم معاف کر دو، اس نے تمہیں بلایا ہو یا نہ بلایا ہو تم بلا لو، وہ تمہارے گھر آیا ہو یا نہیں آیا ہو تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، احسان کا سرونٹ ہوتا ہے۔ احسان کر کے دیکھو، وہ تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تمہارا سرونٹ بننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تھوڑا احسان کر کے دیکھو، جا کر تو دیکھو، بات کر کے دیکھو۔ مولا کیا کریں پیغمبر اسلام، بات کر کے تو دیکھو، جا کر کے تو دیکھو، وہ آئے نہ آئے تم چلے جاؤ۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ سلام کرنا مستحب ہے، نہیں ریکمینڈڈ ہے نا سلام کرنا، جواب دینا واجب ہے۔ اور واجب میں مجبوری ہے، یا مجبوری ہے جواب نہیں دو گے تو گناہگار ہو، جواب دینا ہی ہے۔ سلام کرنا یا نہ کرنا اختیار ہے، چوائس ہے، وہ اس لیے وہ ریکمینڈڈ ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ اور واجب میں لیمیٹیشنز ہیں، واجب میں مجبوری ہے، آپ کو دینا ہی پڑے گا جواب، لیکن سلام کرنے میں اختیار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سلام کرنے والا احسان کرتا ہے جواب دینے والے پر، کہ میں نے تمہاری سلامتی چاہیے، اب جواب بنتا ہے، اس سے کنیکشن بلڈ ہوتا ہے۔ اور سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ رکھیے گا یہ وہ مستحب ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ یہ سلام کرنا مستحب، فریضہ الگ بات ہے، اہمیت الگ بات ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے سلام کرنے کا ثواب اگر 99 ہے تو جواب دینے کا صرف 1% ہے، صرف 1%۔ 99% یا 69% بعض روایتوں میں سلام کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیا ہے، کیا وجہ ہے اس میں، کیا ریزن، اس کے ریزن کیا چھپا ہوا ہے؟ پتہ ہے ریزن کیا ہوتا ہے اس میں؟ ریزن، کسی بھی ریزن کے تحت ثواب بڑھ جاتا ہے، کوئی اس کے پیچھے ریزن چھپا ہوا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ سلام کرنے والا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، سلام کرنے والا یہ سوچ کر سلام کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی غرور نہیں ہے، میں سلام کا انتظار نہیں کرتا ہوں بلکہ سلام میں پہل کرتا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں مغرور نہیں ہوں، میں ایروگنٹ نہیں ہوں۔ چونکہ ایروگنٹ نہ ہونے کی دلیل دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے ثواب بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہمبلنس ہے نا، سلام کرنا ہمبلنس کی نشانی ہے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا الانسان عبید الاحسان، سلام کر کے احسان کرو۔ یہ جملہ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ تک پہنچ جائے، آج کی مجلس کا تحفہ آپ کی خدمت میں، سلام کر کے احسان کرو، اس کو اپنا اسیر بنا لو، سلام لے کر اس کے اسیر نہ بنو۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ سلام کر کے محسن بنو، وہ تمہارا اسیر بن جائے گا، اس کا سلام لے کر تم اسیر نہ بن جاؤ، اس لیے کہ جواب دینا اسارت ہے، مجبوری ہے۔ اگر سلام کر کے احسان کرو گے تو وہ مجبور ہوگا، سلام لے کر اس کا اسیر بن جاؤ گے تو وہ محسن ہو جائے گا۔ محسن بنو، تم اسیر نہ بنو۔ اس محسن بننے میں فائدہ کیا ہے؟ دوستی بڑھے گی، تکبر ختم ہو جائے گا، اور تمہارے اندر کبھی غرور داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیا طریقہ سکھایا پیغمبر اسلام نے؟ یعنی کیا؟ اس کے گھر جا کر اس پر احسان کرو، اگر وہ تمہارے گھر آ گیا تو اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان لے کر اسیر نہ بنو، احسان کر کے محسن بنتے چلے جاؤ۔ یہ خوبصورت پیغام ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے سائے میں دوستی باقی رہتی ہے، اسی کے سائے میں رشتہ داریاں باقی رہتی ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے سب میرے پاس آئیں، میں کیوں ان کے پاس جاؤں، یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ کبھی بھی قرآن میں یا روایتوں میں یہ ذکر نہیں ہے کہ لوگ تجھے سلام کریں، کہیں بھی میں نے روایتوں میں نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے سلام کریں۔ ہاں، روایتیں آیتیں یہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کو سلام کرو۔ اس لیے غرور کو توڑنے کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا چلتے ہوئے پر ضروری ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو گاڑی میں ہے جو پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو بڑا ہے
جو بڑائی کا تصور جس کے ذہن میں میرے پاس کار ہے اور میرے پاس گاڑی ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. پیدل چلنے والے پر مستحب نہیں کہ وہ بڑے آدمی کو سلام کرے، بڑے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. نتیجہ کیا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے، دشمنیاں کم ہو جاتی ہیں، غرور کم ہو جاتا ہے. جا کر دیکھو، مل کر دیکھو، ملاقات کر کے دیکھو، بات کر کے دیکھو. ہو سکتا ہے جو دوریاں ہیں یہ میرا تصور ہو سکتا ہے، یہ میرا تصور ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان پلان بنائے، احسان کرنے کا پلان بنائے، نیکیاں بانٹنے کا پلان بنائے. جی شعر سنیں گے؟ ہاں 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 یا نہ؟ تو سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بڑے خوبصورت شعر ہیں. جوش مالی آبادی کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ سر ہلا رہے ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں. گھٹتا ہے فتنہ عفو ترحم کے سامنے. اگر جھگڑوں کو، لڑائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، معاف کر دو. اس کی ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی. جوش مالی آبادی ساری پلاننگ اس کی فیل کرنا چاہتے ہو، پہلے ہی معاف کر دو. اس نے غلطی کی تھی کہ جو معاف کر دیا، وہ ساری پلاننگ میں فیل ہو جائے گی. گھٹتا ہے فتنہ عفو ترحم کے سامنے، شور جنگ تکلم کے سامنے. بات کر کے دیکھو، جو جنگ اٹھنے والی ہے نا وہ بھی بیٹھ جاتی ہے. اسے اتنا پہنچا دو، آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. والوں سے کہے آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں. تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے، تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے. جو ہاتھ میں تلوار اٹھا کر لے آتا ہے، مار دوں گا، ایک مسکراہٹ انسان کی وہ تلوار کو روک لے گا، وہ روک لے گا، وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. یا رسول اللہ تلوار دیجئے. یہ پیغمبر اسلام سے بھی روایت ہے، مولا کائنات سے بھی. جنگ کے میدان میں آگے جنگ ہے، یا پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے کسی درخت کے نیچے، ایک آتا ہے شخص، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ تلوار دیجئے. پیغمبر اسلام نے کہا لے لے. پیغمبر اسلام نے کہا لے لے. سوچ سکتے ہیں نا ہم کہوں جنگ کے میدان میں کوئی تلوار دے سکتا ہے؟ عجب نہیں. پیغمبر اسلام کہیں گے کہیں میری سخاوت میری شجاعت سے پیچھے نہ رہ جائے. یہ میں نے جملہ دے دیا آپ تک. کہیں میری سخاوت میری شجاعت سے پیچھے نہ رہ جائے. سخاوت و شجاعت کو ساتھ لے کر چلنے والے کا نام ہے رسول اکرم و رسول. ایک صفت کو دوسری صفت پیچھے نہ رہ جائے. کہا لے لے. اس نے تلوار لے لیا. تلوار لینے کے بعد پیغمبر اسلام پر اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. یا محمد میں تمہیں مار دوں گا. اب بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ اب بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ مسکرا کر پیغمبر اسلام نے صرف اتنا کہہ دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ بچانے والا اللہ ہے. دیکھیں بات کر کے دیکھنا ہے نا، بچانے والا اللہ. ایک مسکراہٹ پیغمبر اسلام کی سبب بنی کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی. کہا یا محمد کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. مشکل ہوتا ہے، مسکرانا بھی مشکل ہوتا ہے. آپ مشکل سے مسکرا رہے ہیں میرے سامنے. تلوار کانپتی ہے تبسم کے سامنے. ایک اچھی بول، ایک مسکراہٹ انسان کے دل کو جیت لیتی ہے. غلط جگہ پر مسکراہٹ نہیں، صحیح جگہ پر مسکراہٹ. ایک مسکراہٹ انسان کے دل کو جیت لیتی ہے. ایک اچھا بول، ایک اچھی مسکراہٹ. کہتے ہیں نا رکشہ پر ٹرک کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں کبھی کبھار. تو ٹرک کے پیچھے، رکشہ کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں دیواروں پر. ہمارے بہت زیادہ ہے. اکثر انسان شاعری سیکھ لیتا ہے اسی میں، پڑھتے پڑھتے چلا جائے، ڈرائیو کرتے کرتے سیکھ لے گا، ایک شاعر بن جاتا ہے آدمی. وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، دل برائے فروخت. جی دل برائے فروخت، دل بکنے کے لیے تیار ہے، میں دل بیچنا چاہتا ہوں. اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ایک میٹھا بول یا ایک مسکراہٹ. ایک اچھی بات کر کے دیکھو، میرا دل بکنے کے لیے تیار ہے. ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھو، میرا دل بکنے کے لیے تیار ہے. بلکہ یہ بھی جملہ کہہ دو، جاپانیوں میں ایک محاورہ ہے، ایک پیرابل ہے جاپانیوں. وہ کہتے ہیں اگر آج تمہیں مسکرانا نہیں آتا دکان مت کھولو. یا اللہ، اگر آج مسکرانا نہیں آتا دکان مت کھولو. سارے بزنس کا دار و مدار ایک مسکراہٹ پر ہے، ایک تبسم پر ہے. تلوار کامتی ہے تبسم کے سامنے.
تھمتا ہے شور جنگ ترنم کے سامنے. بدلے کی رسم دین خدا میں حرام ہے، احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پھر میں کہہ رہا ہوں کمزوری نہیں سکھا رہا ہوں آپ کو، سچویشنز کو ریڈ کرنا آپ کا کام ہے. بعد میں فون کر کے نہ کہنا مولانا یہاں تو کنٹرڈکشن ہے. جی ایک سچویشن پہ ہر چیز، ہر صفت ایک سچویشن پر ڈسکس کریں گے. احسان ایک شریف ترین انتقام ہے. جو احسان ڈائجسٹ نہیں کرتا اس سے کیا کیا جائے. کبھی کبھار احسان کرتے جاؤ اور اکڑ جاتا ہے آدمی، احسان کرتے جاؤ اور اکڑ جاتا ہے. اس کا علاج اور ہے. اس کو ایک سلام کرنا چاہیے. احسان سے زیادہ ایک سلام. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کوئی جاہل تمہیں ٹکرائے، اگنورنٹ آدمی تم سے کہے تم ایسے ہو تم ویسے ہو، میں تم کو دیکھ چکا ہوں، تمہارے اجداد کو دیکھ چکا ہوں، باپ دادا کو دیکھ چکا ہوں، کیا جواب ہے اس کا؟ تم بھی بولتے چلے جاؤ گے تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. دیوار کے سامنے قرآن کہتا ہے جاہل ایک دیوار کی طرح ہے. دیوار کے سامنے کیا بحث کرو گے تم؟ پتھر کے سامنے کیا گفتگو کرو گے؟ صرف اتنا کہہ دو سلام علیکم، وہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ سلام در حقیقت ایک اٹیک ہے، ایک حملہ ہے اگر سمجھنے والے ہوں تو. اگر سمجھنے والے نہ ہوں تو بات اور لمبی چلی جائے گی. تو احسان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ان عافو امن ظلمنی، ان آتا امن حرمنی، ان اصل امن قطعنی. اس سے جا کر ملوں جو میرا رشتہ دار، میری بہن، میرا بھائی مجھ سے دور جا رہا ہے یا دور جا چکا ہے. اس سے انتظار نہ کروں، وہ لوٹ کر آئے گا. میں اپنے آپ سے کہوں چلو چلتے ہیں، اس سے مل لیتے ہیں. فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے. وہ ملے یا نہ ملے ہاتھ بڑھا کر دیکھ. اب ملنا نہ ملنا اس کا کام ہے، میں تو ہاتھ بڑھاؤں. اگر ہاتھ بڑھا دوں تو ایک زندگی میری خوبصورت ہو جائے گی، اور میری خوبصورت زندگی کے سائے میں جو بھی آئے گا وہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. تو پیغمبر اسلام نے پہلے 3 فقروں میں کہا عدالت، دوسرے 3 فقروں میں کہا احسان، اور تیسرے 3 فقروں میں کہا تم اپنی انڈیویجول لائف کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہو. ہم اپنی انڈیویجول لائف کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، سکسیسفل بنا سکتے ہیں. پیغمبر اسلام نے 3 نسخے دیے ہیں. پہلا نسخہ ان یکون صمتی فکرہ، میری خاموشی اچھی سوچ میں بدل جائے. کبھی کبھار ہم خاموش بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ٹائم ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے نہیں، خاموش بیٹھو، بیٹھنا بھی چاہیے، بولنا اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ خاموشی. خاموشی بولنا اگر چاندی ہے، سلور ہے، تو خاموش رہنا گولڈ ہے. خاموشی سارے پرابلمز کو سالو کر دیتی ہے. یکون صمتی، خاموشی بہت ضروری ہے. وقار المؤمن، مومن کا بھرم، بولے گا تو پہچانا جائے گا، بولے گا تو سمجھا جائے گا، لیکن خاموشی بھرم ہے. کیا بولے گا؟ اس لیے کہتے ہیں نا اچھا بولنے والے وہی ہوتے ہیں جو اچھا سننے والے ہوتے ہیں. پہلے اچھا سن لو تاکہ اچھا بولو. اگر اچھا سننے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو اچھا بول نہیں پاؤ گے. خصوصی طور پر جب 2 آرگیومنٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، پہلے آرگیومنٹس کو سنو تاکہ صحیح جواب کیا کر سکو، سوچ سکو. یہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں یکون صمتی فکرہ، میری خاموشی میری سوچ ہے. یعنی سوچے انسان کس طرح جواب دے، سوچے انسان کس طرح پلان کرے، سوچے انسان کس طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. میں نے پچھلی مجلس میں کہا یہ سوچے 3 چیزوں سے پہلے سوچ لے. قلم اٹھانے سے پہلے سوچ لے، قسم کھانے سے پہلے سوچ لے، قدم آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لے. جو ان 3 چیزوں سے پہلے سوچ لیتے ہیں، نہ قلم غلطی کرے گا، نہ قسم جھوٹی کھائی جائے گی، نہ قدم غلط اٹھایا جائے گا. قدم اٹھا رہا ہے آدمی، سوچ لے میں قدم جو اٹھا رہا ہوں صحیح ہے یا غلط. نیکی کے راستے میں جو اٹھا رہا ہوں یا غلط برائی کے راستے میں. تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچ لے، کامیاب ہو جائے گا. ہاں یکون صمتی فکرہ، خاموش رہنا اچھا ہے، بولنا اچھا ہے. جی کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ یہاں بھی بیلنس ضروری ہے. جہاں بولنا ہے بولے، جہاں نہیں بولنا ہے مت بولے. یہاں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی نے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا
کہ مولا کون سی صفت اچھی ہے؟ بولنا اچھا ہے، چپ رہنا اچھا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب ہے امام کا، بڑا خوبصورت جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں خاموشی کی فضیلت بھی بولنے نے بتائی ہے۔ یا اللہ، خاموشی اچھی چیز ہے نا؟ وہ کس نے کہا خاموشی اچھی چیز ہے؟ زبان نے بتایا۔ یہ خاموشی اچھی صفت ہے، اس کو بھی زبان نے بتایا، بولنے نے بتایا کہ خاموشی اچھی چیز ہے۔ تو یعنی انڈائریکٹلی مولا فرما رہے ہیں کہ بولنا اچھا ہے۔ انبیاء ہمارے خطیب رہے ہیں، ہر نبی ہمارا خطیب ہے، بیان کرنے والا، ذکر کرنے والا، نصیحتیں کرنے والا۔ بولنا تو اچھی چیز ہے، خاموشی کی فضیلت کو بیان کرنے والی چیز بھی زبان ہے۔ بولنے کے ذریعے سے ہم نے بتایا خاموشی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جہاں فتنے اٹھ رہے ہوں وہاں چپ ہونا اچھا ہے، جہاں ہدایت اور حق بیانی کا موقع آئے وہاں بولنا اچھا ہے۔ جو جان لے کہاں بولنا کہاں نہیں بولنا، اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ کربلا سے لے کر شام تک خاموش رہنے والا امام جب دربار میں دیکھا سوال دین پر اٹھایا جا رہا ہے، اس سے اچھا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا ہے۔ چوتھے امام کربلا سے لے کر شام تک خاموش رہے، سبھی سوال کرتے رہے، مصیبتوں کو برداشت کیا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ جب یزید کے دربار میں پہنچے 700 کرسی نشین، دین پر، رسول پر، قرآن پر بات ہو رہی تھی، تو ایسا بولے کہ دنیا میں ان جیسا کوئی خطیب ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کہاں بولنا کہاں چپ رہنا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور بولے تو تول کر بولے، سوچ کر بولے۔ انشاءاللہ یہ شعر سننے کے بعد آپ بھی بولیں گے میرے ساتھ جی۔ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، کتنا بولنا؟ حروف، سینٹنس، ورڈز پہلے کیلکولیٹ کر لو۔ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ پھر آج میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے نہیں ہے آج، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ محمد صلوات۔ پیغمبر اسلام کا نام لینے میں، اللہ کا نام لینے میں، لا الہ الا اللہ کہنے میں، سبحان اللہ کہنے میں، ائمہ اطہار کے نام لینے میں، وہاں سوچنا کیا بھائی؟ جب بھی وقت آئے بولو، جب بھی وقت آئے بولو۔ یہ وہ ذکر ہیں، یہ وہ نام ہیں جو بہت سارا فائدہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ کم سے کم فائدہ یہ کہ یہ ذکر اور یہ نام ہماری نیکیوں کو اٹھاتے چلے جائیں گے۔ یہ نام اور یہ ذکر ہماری نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس سے فکر کرو، سوچو، یقین خاموشی سوچ میں بدل ڈالو، ابو ذر جیسی سوچ، خاموشی سوچ میں بدل ڈالو، لقمان جیسی سوچ، خاموشی سوچ میں بدل ڈالو۔ جو ہمارے اسکالرز، بزرگ علماء کے بزم میں جائیں گے، وہ تھوڑی دیر خاموش نظر آتے ہیں، خاموش نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھار مقام کو دیکھ کر بھی خاموش ہو جاتا ہے نا، انسان ایک بڑی عظمت کو دیکھتا ہے، کیا بیان کرے؟ لفظ انسان کے پاس نہیں ہوتے لفظ انسان کے پاس۔ ایک خوبصورت آپ درخت کو دیکھیے گا، ایک خوبصورت گارڈن کو دیکھیے، ایک بلند بالا پہاڑی کو دیکھیے گا، اور اس کے سامنے جا کے آپ کھڑے ہو جائیے، کوئی آپ سے کہے 2 جملے بولیے، انسان کے پاس لفظ نہیں ہے، کیا بولے آدمی؟ کمال کے سامنے انسان کی زبان کمال کے سامنے بند ہو جاتی ہے۔ کسی نے امام خمینی علیہ الرحمہ سے کہا تھوڑا مولا کائنات کی تعریف کیجئے گا، تو امام خمینی نے کہا میں چپ ہو جاؤں بہتر ہے، اس کمال کے سامنے میرے لفظ میرے پاس نہیں مل رہے، کیا کروں؟ کمال کے سامنے کبھی کبھار انسان گم ہو جاتا ہے، نہیں گم ہو جاتا ہے، نہیں تعریف کے پاس، وہاں پر آدمی سوچے، وہاں اپنے غور و فکر کرے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ان یکون سمتی فکرا، بات یہی رکتی نہیں ہے، میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہوں، نسخہ ہے اس سال محرم کے عشرے کا، ان یکون سمتی فکرا واللسانی ذکرا، بولوں چپ رہوں تو سوچوں، بولوں تو ذکر کروں، کہوں لا الہ الا اللہ، بولیے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، معافی بھی مانگ لیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ واقعی عزیزو یہ ذکر انسان کو طاقت دیتا ہے، بہت طاقت دیتا ہے۔
یہ ذکر غذا ہے، یہ ذکر غذا ہے. پرندوں کا ذکر یہی ہے، حیوانوں کا ذکر ہے یہ، بس ان کی بولی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وَإِن يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَن يَكُونَ لِسَانِي ذِكْرًا، بولوں تو ذکر، چپ رہوں تو سوچوں، بولوں تو ذکر. او یکون نظری عبرا، آدمی یا سوچتا ہے یا بولتا ہے یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے. یکون نظری عبرا، جو کچھ بھی دیکھوں اس سے ایک نصیحت حاصل کروں، نصیحت حاصل کروں. پڑھوں تو نصیحت حاصل کروں، کوئی واقعہ سنوں تو نصیحت حاصل کروں. عبرت اور بدلنا نہ چاہوں، واقعات آتے رہیں گے ختم ہو جائیں گے، نصیحتیں ہوتی رہیں گی ختم ہو جائیں گی، انسیڈنٹس ہوتی رہیں گی. انسان دیکھے آگے ایکسیڈنٹ، انسان دیکھے ہائی وے پہ جا رہا ہوتا ہے، کار کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، انالائز کرے اور خود دیکھنے کے بعد عبرت حاصل کرے، اپنے آپ کو کنٹرول میں لے آئے. جو دیکھنے کے بعد بھی کنٹرول میں نہ لائے، وہ جو حادثہ پہلے دیکھ چکا ہے وہی حادثہ اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، وہی حادثہ اس کے ساتھ ہوگا. یکون نظری عبرت، جو کچھ دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، کرتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. ہم سب کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. منظر کو دیکھو اور منظر کے پیچھے پس منظر کو دیکھو، سین کو دیکھو، بیک آف دا سین میں دیکھو کیا ہے. پس منظر بھی دیکھو گے تو نتیجہ حاصل ہوگا. کیوں اللہ نے کہا ہے خانہ کعبہ کی طرف آؤ، کعبے کو دیکھو. کیا دیکھیں کعبے میں؟ میں کتابیں دیکھ رہا تھا علماء کرام کی، دعاؤں کی. خانہ کعبہ کے مسجد الحرام کے اندر کوئی پڑھنے کی کوئی دعا ہے؟ خانہ کعبہ ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے اور وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، کیا کوئی دعا سفارش کی گئی ہے کہ وہاں بیٹھ کے دعا پڑھو 1 گھنٹہ؟ نہیں. خانہ کعبہ کے سامنے سب سے بڑی عبادت کعبے کو دیکھتے رہنا ہے، بس کعبے کو دیکھو. یکون النظری عبرا، کیا دیکھیں؟ کتنے طوفان آئے ختم ہو گئے، کتنی آندھیاں آئیں ختم ہو گئیں، کتنے ظالم بادشاہ آئے ختم ہو گئے، کتنے لوگوں نے اس گھر کو ڈھانا چاہا وہ ختم ہو گئے، لیکن گھر ویسے ہی کھڑا ہوا ہے جیسے حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام نے بنایا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس کو اللہ محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے لیا. خانہ کعبہ کو دیکھتے رہو، مقام ابراہیم کو دیکھو، حجر اسود کو دیکھو، ایک ماں کے دوڑنے کو محسوس کرو. صفا و مروہ کے درمیان کتنے ہزاروں سال پہلے ایک ماں وہاں پر چلی تھی، دوڑی تھی. دیکھو، اس کو کاپی کرو، اپنے ذہن میں لے آؤ. کیوں؟ وہاں سے تمہیں نصیحتیں ملیں گی، عبرتیں ملیں گی. کیوں کہا پیغمبر اسلام نے جو حسین کی زیارت کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی، جو میری زیارت کرے گا وہ اللہ کی زیارت کرے گا. جاؤ کربلا دیکھو، پہلی نگاہ روضہ حسین پر پڑے تو دیکھو، سوچو یہ نگاہ مجھے کیا دے رہی ہے. یہ میری نگاہ میری زندگی کو بدل دے گی. وہاں چند گھر تھے جو جل چکے تھے، آج دنیا کے گوشے گوشے میں گھر ہے. وہاں چند بچے تو شہید ہو گئے تھے، آج اب یہاں پر سب حسین کے فرزند بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. 3 دن پانی بند کیا تھا اس دنیا کے، پانی پر حسین کا نام لکھا ہوا ہے. دیکھو ہاں اپنے اولیاء کو کس طرح اپنے چاہنے والوں کو مقام عطا کرتا ہے، منزلت عطا کرتا ہے. یہ نگاہیں، یہ میری سوچ، یہ میرا ذکر مجھے کامیابی کی منزلوں تک لے جاتا ہے. اور اپنے آپ کو کربلا تک لے جاؤ. کعبے میں جائیں گے، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے گھر، کیا کعبہ، کعبے کے اعمال کیا ہیں؟ ایک گھر، ماں باپ بیٹا، بس. بھی ہم کریں گے کعبہ میں، عرفات میں، مینا میں، ساری کاپی ہے ایک گھر کی. ایک بہترین گھر، ابراہیم کا گھر، ابراہیم باپ، تیرا ماں، اسماعیل فرزند. طواف کریں ابراہیم کے وہاں کب موجود ہے،
پر موجود ہے. مینا میں جائیں گے قربانی. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا قربانی کے. سارے اعمال کا نتیجہ ہے. یاد کرنا ہے. اور کربلا میں بھی ایک حسین کے گھر کو یاد کرنا ہے. حسین کے گھر کو یاد کرنا ہے جس نے راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا. سب کچھ لٹا دیا. اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی نکل آیا. وہ امتحان اسماعیل تھا. چند لمحوں بعد وہ امتحان ختم ہو گیا. لیکن یہاں دشت کربلا میں بچے پیاسے رہ گئے. بہت بچے پیاسے رہ گئے. اتنی پیاس تھی کہ بچوں کی زبان سے لفظ پانی نہیں نکلتا تھا. بچے آگے بڑھتے تھے, امام کے ابا کے دامن کو ہلاتے تھے. جب امام کی نظر بچوں کے چہرے پر پڑتی, بچے اشارہ کرتے, آقا زبان سوکھ چکی ہے, پانی چاہیے. اللہ تش کی آوازیں بلند ہو چکی تھی. ایک باپ چاہتا نا اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دے, لیکن اگر پانی نہ دے سکے بچے کے لیے, باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. بہت بڑی مصیبت. اسی پانی کے لیے کئی لوگ لانے کے لیے گئے, شہید ہو گئے. سنا کلمہ صاحب ابو الفضل عباس گئے, سبیل آپ میں اپنی جان قربان کر چکے. اور آج ہم شبیہ پیغمبر کا ذکر کریں گے. امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر کا چہرہ اتنا ملتا جلتا تھا رسول اسلام سے. کہتے ہیں جب بھی میرے دل میں شوق پیدا ہوتا رسول کی زیارت کا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. خلقاً و خلقاً و منطقاً, چال بھی ویسی, چلن بھی ویسا, اور بات کا انداز, بات کرنے کا انداز بھی ویسا تھا. کون علی اکبر؟ جو بیویوں کی ڈھارس, جو حسین کے آنکھوں کا نور, حسین کی آنکھوں کا نور. جب مرنے کی اجازت کے لیے آئے امام کے خیمے میں, بعض علماء کہتے ہیں امام نے پوچھا تک نہیں کہ کیوں جا رہے ہو, مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو. امام نے اجازت دے دی. بعض علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ امام جب علی اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی امام کے سامنے, امام نے علی اکبر کو دیکھا. وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ آئِسٍ, حسین نے علی اکبر کے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی مایوس انسان دیکھتا ہے. گویا حسین کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا, شہید ہو جائے گا. بس ایک خواہش کا اظہار کیا, بیٹا علی اکبر تم جا رہے ہو جاؤ, لیکن ایک بابا کی تمنا کو پورا کر دینا. جب تک میرا اور تمہارا آمنا سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا تاکہ آخری لمحے تک حسین تمہاری زیارت کر سکے. علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے حسین کو اور خیمے کی طرف. ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ امام بھی کمر پر ہاتھ رکھے مقتل کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. علی اکبر گھوڑے سے اترے, امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا بابا آپ نے تو اجازت دی تھی, پھر آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ عجیب درد بھرا جملہ حسین نے کہا, پروردگار ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے, ان کے سروں پر ماں باپ کے سائے کو باقی رکھے. اگرچہ میں دعا کرنے کے موقع پر نہیں تھا لیکن ایک جملہ کہہ دوں چونکہ حسین نے یہ جملہ کہا ہے. حسین نے کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد تو جانتے کہ جوان بیٹے کا بھرم, جوان بیٹے کی عزت باپ کی نگاہوں کے سامنے کیسی ہوتی ہے. علی اکبر مقتل کی طرف گئے, لڑتے گئے. یہاں حسین انتظار کرتے رہے. واحد شہید ہیں علی اکبر کربلا کے. لڑتے درمیان جنگ واپس لوٹ کر خیمے کی طرف آئے, بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا. جب جنگ جیت کر آئے تو بابا کی تمنا ہوتی ہے نا بچہ کوئی چیز مانگے تو بچے کو دے دے, لیکن آئے علی اکبر کیا مانگ رہے ہیں؟ علی اکبر جنگ کے میدان سے آئے اور آنے کے بعد کہا بابا العطش قد قتلنی, بابا پیاس مارے دے رہی. حسین نے کہا بیٹا جاؤ, تمہارے نانا انتظار کر رہے ہیں.
ہے۔ علی اکبر مقتل میں گئے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کتنا لڑتا، کئی ظالموں کو بالنار کیا، لڑتے لڑتے جب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پل لگا تو یہ نوجوان گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گرتے ہوئے آواز دی، علیک منی السلام، بابا خدا حافظ۔ یا علماء کرام نے لکھا ہے جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا، لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، کہا بابا خدا حافظ۔ ارے کیوں علی اکبر نے خدا حافظی کی؟ عجب نہیں جواب دیں گے، ارے تمہیں نہیں معلوم ضعیف باپ جوان بیٹے کا نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر حسین نکلے، دشت کربلا میں میر انیس کہتے ہیں حسین بیٹھتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے، آواز دیتے جاتے تھے، آئین علی، اے علی تم کہاں ہو؟ اور علماء کرام نے کہا کس علی کو پکار رہے ہو مولا؟ علی مشکل کشا کو یا اپنے علی کو آواز دے رہے؟ امام پکارتے چلے جا رہے تھے، آئین علی بیٹا کہاں ہو تم؟ میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ کوئی ظالم آگے بڑھ کے پوچھتا ہے حسین مقتل میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حسین نے یہی جواب دیا، میرے آنکھوں کے نور کو تم نے مار دیا۔ اور پوچھ رہے ہو کہ میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ آنکھوں کا نور ڈھونڈ رہا ہوں، کمر کی طاقت ڈھونڈ رہا ہوں۔ حسین پہنچے علی اکبر کے سرانے اور علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر تھا، تو ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا سینے سے ہاتھ ہٹا لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا نہیں بابا، برچی کا پل ٹوٹ چکا ہے، برچی کی آنی سینے میں پیوست ہے۔ ارے نکالے تو حسین کیسے نکالے؟ عجب نہیں آستینوں کو الٹا ہو اور نجف کا رخ کیا ہو بابا، در خیبر کو اکھاڑنا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کے پھل کو نکالنا دشوار۔ حسین نے نکالا، خون کا فوارہ اٹھا، جوان بیٹا دنیا سے سدھارا۔ حسین نے کیا کیا عزیزو؟ علی اکبر کو سینے سے لگایا، جوان کا بدن ہے، ضعیف باپ ہے، آنکھوں کا نور کم ہو چکا ہے، کمر خمیدہ ہے، جوان کا لاشا اٹھائے تو کیسے سینہ اٹھاتے، پیر زمین پر رہ جاتے، ارے پیروں کو اٹھاتے، ارے سینہ زمین پر رہ جاتا۔ کربلا کے غریب نے خیمے کا رخ کیا، آئے بنی ہاشم کے بچوں، ارے آؤ حسین کو سہارا دو، فاطمہ کا لال دشت